حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا خاندان سے مراد آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکے بعد دیگرے آپ نے نکاح فرمائے ہیں 8. یکے بعد دیگرے بیک وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں رہی. میں آگے اس کا تذکرہ کروں گا. تو 8 آپ نے نکاح فرمائے اور آپ کی اولاد 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہوں. اس کا تذکرہ امام ابو الفرج جمال الدین بن عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ وفات 597 ہجری نے اپنی کتاب تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون تاریخ و سیر کے اندر ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آپ کی ایک اہلیہ تھی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کا بیٹا تھا عبداللہ. آپ کی دوسری بیوی ہے ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کی اولاد نہیں ہے. نمبر 3 سیدہ فاختہ بنت غزوان رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ الاصغر. آپ کی چوتھی بیوی ہے سیدہ ام عمر بنت جندب الازدیہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کے 4 بیٹے ہیں، عمر، خالد، ابان اور عمر، اور ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مریم. نمبر 5 آپ کی بیوی ہے سیدہ فاطمہ بنت ولید بن عبد شمس بن مغیرہ المخزومیہ رضی اللہ عنہ، ان سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، ولید اور سعید، اور ایک بیٹی ہے ام سعید. نمبر 6 آپ کی بیوی ہے سیدہ ام البنین بنت عیینہ بنت حسن الفزاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کا ایک بیٹا ہے عبد الملک. نمبر 7 آپ کی بیوی ہے سیدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیہ الامویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کی 4 بیٹیاں عائشہ، ام ابان، آپ کی 3 بیٹیاں، ان سے عائشہ، ام ابان اور ام عمر. نمبر 8 آپ کی بیوی ہے سیدہ نائلہ بنت فرافسہ الکلبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ کی ایک بیٹی ہے مریم، اور ایک ان کی ام ولد تھی، یعنی بیوی نہیں تھی اور نام ان کا معلوم نہیں. ان سے آپ کی ایک بیٹی تھی ام البنین. تو گیا آپ کی 8 بیویاں ہیں یکے بعد دیگرے، اور آپ کی جو اولاد ہے اس میں کل 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں ہیں. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت نائلہ، رملہ، ام البنین اور فاختہ. چنانچہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں ذکر فرماتے ہیں، وقتل رضی اللہ عنہ وعنده 4 نائلۃ ورملۃ وام البنین وفاختہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے پہلے نکاح ہوا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا ہے. آپ کے نکاح کی تفصیل امام حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہرہ 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ. ان میں جو آپ کی دوسری اور تیسری بیٹی ہے رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ کیا تھا. رقیہ کا عتیبہ کے ساتھ اور ام کلثوم، رقیہ کا عتبہ کے ساتھ اور ام کلثوم کا عتیبہ کے ساتھ. جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ان کو طلاق دے دو. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کے بیٹوں نے طلاق دے دی. تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا. فتزوج عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت رقیہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو قریش کی عورتیں عجیب جملہ کہا کرتی تھیں. جملہ کیا؟ شعر پڑھا کرتی تھی اس خوبصورت جوڑے کے بارے میں. اور یہ شعر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری الخزرجی القرطبی رحمہ اللہ وفات 671 ہجری نے نقل کیا ہے. الجامع لاحکام القرآن تفسیر قرطبی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کے تحت. وہ شعر کیا ہے؟ یہ قریش کی عورتیں کہا کرتی، احسن شخصین رآ انسان رقیۃ وبالها عثمان. کسی انسان نے خوبصورت جوڑا جو دیکھا ہے وہ یہ 2 شخص ہیں، ایک رقیہ اور ان کے شوہر عثمان. کیا حسین جوڑا تھا کہ عرب کی عورتیں بھی ان کی تعریف کیا کرتی تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی.
جب یہ وفات پا گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ اس پر بہت ساری روایات موجود ہیں۔ امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ وفات 241 ہجری فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں نقل کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل اوحى الی ان ازوج کریمتی عثمان، فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی تھی کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح کروں، اور ان کے بعد پھر وحی بھیجی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کروں ام کلثوم کا۔ امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری البغدادی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری الشریعہ للآجری میں فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، کہ میں نے عثمان کا نکاح اپنی بیٹی ام کلثوم سے بھی جو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ساتھ کیا ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری وہ تحریر فرماتے ہیں الموجم الکبیر للطبرانی میں، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقی عثمان عند باب المسجد، اللہ کے نبی کی ملاقات عثمان غنی سے مسجد نبی کے دروازے کے پاس ہوئی، فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، یہ جبریل آئے ہیں، یخبرنی ان اللہ عز وجل قد زوجک ام کلثوم علی مثل صداق رقیہ، جتنا رقیہ کا حق مار تھا اتنا ہی ام کلثوم کا ہے، اور اللہ نے تیرا نکاح میری بیٹی ام کلثوم کے ساتھ کر دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا، وحی آئی ہے کہ نکاح ام کلثوم کے ساتھ کیا جائے۔